نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کا یہ مختصر سا پروگرام نہ تو کانفرنس ہے اور نہ ہی جلسہ عام ہے، بلکہ یہ درس قرآن کی محفل ہے. اللہ ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے. درس بھی تعزیتی سلسلہ میں ہے. یہاں کے ایک بزرگ کے انتقال پر
بطور تعزیت یہ مختصر سا پروگرام رکھا گیا۔ تعزیت عربی کا لفظ ہے، تعزیت کا معنی ہے فوت ہونے والے شخص کے وارثوں کو صبر کی تلقین کرنا۔ تعزیت کا معنی ہے وفات پانے والے کے جو وارث ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، باپ ہے، ان سے ایسے جملے کہنا جن جملوں سے انہیں حوصلہ ملے۔ مثلاً انہیں یہ باور کرانا، کہنا کہ یہ حادثہ جو تمہارے ساتھ پیش آیا، بھائی چلا گیا، والد چلے گئے، والدہ چلی گئیں، یہ کوئی نیا حادثہ نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کا دستور ہے کہ جس نے اس دنیا میں آنا ہے اس نے ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کے یہ ہے تعزیت کا مفہوم۔ امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی تعزیت کرتے تو آپ وہاں ایک جملہ بولتے ہیں، آپ مرنے والوں کے وارثوں سے کہتے اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، جو اس نے لے لیا وہ بھی اسی کا تھا، اور جو کچھ تیرے پاس ہے اور اللہ نے تجھے عطا کر رکھا ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ صبر کی تلقین کرنا، میت کے وارثوں کو حوصلہ دینا، میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ تعزیت کا مفہوم ہے۔ کسی نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا،
کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ صرف ہو کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، بچنا ہے تو صرف رب کی ذات نے بچنا۔ اللہ کا ایک نام آپ نہیں پڑھتے الوارث، کیا میں نے اس کا یہی معنی ہے نا کہ سب نے چلے جانا ہے اور پھر سب کا وارث جو ہے وہ اللہ۔ موت ہر ایک انسان پہ آنی ہے، فرشتوں پر بھی، جنات پر بھی، انسانوں پر بھی، انبیاء پر بھی، اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں۔ اور یہ ایسی اٹل حقیقت ہے کہ کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے اللہ کے وجود کا انکار کر دیا، ملحد لوگ تھے، ملحد۔ اب بھی الحاد ہماری یونیورسٹیوں میں جاری ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی۔ پروفیسر ملحد ہیں، الحاد، اللہ کی ذات کا انکار۔ بس چھوڑ دیں، ٹھیک ہو گیا، بس ٹھیک، اللہ کوئی نہیں۔ اب بھی یہ رجحان ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ جن لوگوں نے اتنی بڑی حقیقت کا انکار کر دیا، اللہ کوئی نہیں، جن لوگوں نے میرے آقا کی رسالت کا انکار کیا، کتنی بڑی صداقت تھی، میرے آقا کا وجود کتنی بڑی صداقت ہے کہ ماں کی گوشت سے لے کے نبوت کے ملنے تک اور نبوت کے ملنے سے لے کے وفات پانے تک کوئی صغیرہ گناہ بھی ان سے سرزد نہیں ہوا۔ لوگوں نے نہیں مانا۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے میرے آقا کی رسالت کو نہیں مانا، ان کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہوا، نہیں مانا۔ پتھروں نے میرے نبی کو سلام کر لیے، انہوں نے نہیں مانا۔ معجزے دیکھے، نشانیاں دیکھی، اس کے باوجود نہیں مانا۔ کتنے لوگ ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، رسالت کا سلسلہ جاری ہے، وہاں صرف خاتم النبیین کہا گیا ہے، نبی نہیں آئیں گے، رسول تو آئیں گے۔ کیسی کیسی تعویلیں کی گئی، بھئی نبی کوئی اور ہوتا ہے اور رسول کوئی اور ہوتا ہے۔ ایک ایک دن بزرگ آواز آپ کو نہیں آ رہی؟ میری آواز کدی بھی اور طالبہ سے نہیں گئی، ہمیشہ یہ شکایت رہی۔ انہوں نے پھر سمجھ نہیں آنی۔ نبی پاک کی ختم نبوت کی حقیقت کا انکار کر دیا۔ نبی اور ہوتے ہیں، رسول اور ہوتے ہیں۔ نبی صاحب کتاب ہوتا ہے، رسول صاحب کتاب نہیں ہوتا۔
تو صاحب کتاب نبی کوئی نہیں آئے گا، باقی نبی آئیں گے۔ کتنی تعویلیں انہوں نے کی، ہمارے علماء بھی اس میں الجھے، یہ علماء بیٹھے ہیں، ہمارے علماء بھی اس میں الجھے کہ نبی یہ ہوتے ہیں، رسول یہ ہوتے ہیں۔ نہ، ہر نبی رسول ہوتا ہے اور ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ جو فرق میں بیان کرنے لگا ہوں پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے۔ جب وہ اللہ سے احکام لیتا ہے نا تو وہ نبی ہوتا ہے، اور جب احکام قوم کو سناتا ہے تو وہ رسول ہوتا ہے۔ ہر نبی رسول ہوتا ہے۔ کیوں فرق کیا علماء نے، ہمارے مفسرین نے کیوں فرق کیا؟ نبی یوں ہوتے ہیں، رسول یہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کئی نبیوں پہ رسول کا، پھر ان پر نبی کا اطلاق قرآن پاک میں عام ہے۔ جب اللہ سے احکام لے رہا ہے نبی ہے، جب قوم کو پہنچا رہا ہے رسول۔ ختم نبوت کا انکار کیا لوگوں نے، قیامت کے منکر ہو گئے لوگ، قیامت کوئی نہیں، ریزے ریزے ہو جائیں گے تو کون اٹھائے گا؟ قرآن نے بار بار سمجھایا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے نا وہی اٹھائے گا۔ لوگوں نے قیامت کا انکار کر دیا، لیکن آج تک دنیا میں کوئی آدمی ایسا آیا جس نے موت کا انکار کیا؟ رب کا انکار کرنے والا بھی یقین رکھتا ہے کہ ایک دن موت تو آئے۔ ہر حقیقت کا انکار کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ موت آنی ہے، یقینی ہے، آئے گی۔ لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا۔ اگر اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو پھر وہ آمنہ کا لال ہمیشہ رہتا۔ بدنیا اگر کسے پائندہ بودے ابو القاسم محمد زندہ بودے۔ اگر اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو آمنہ کا لال ہمیشہ رہتا۔ ایک شعر میں نے عربی کا پڑھا ہے، ایک شعر میں نے فارسی کا پڑھا ہے، ایک میں پنجابی کا پڑھنا چاہتا ہوں۔ پنجابی کا شاعر کہتا ہے، پاک محمد اتھے نہ رہا تے تو کس سمڑی دا جایا۔ تو کون ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ اگر وہ دنیا میں نہیں رہے، انہوں نے بھی ایک دن موت کا ذائقہ چکھا، موت کا ذائقہ انہوں نے بھی چکھا۔ ان سے بڑا کون ہے کائنات میں؟ ان سے عظیم کون ہے کائنات میں؟ ان سے زیادہ رب کا محبوب کون ہے قرآن کائنات میں؟ اللہ تو قرآن میں ان کی اداؤں کے تذکرے کرتا ہے، ان کے ہونٹوں کا ذکر کرتا ہے، ان کے سینے کا ذکر کرتا ہے، ان کی آنکھوں کا ذکر کرتا ہے، ان کے ہاتھوں کا ذکر کرتا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ موضوع تو میرا نہیں ہے لیکن تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے نا؟ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی نا، انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ ید اللہ ہے، اس دا معنی کرو ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ رب کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ ایک منٹ کے لیے ذرا توجہ کرنی، نیچے میرے نبی کا ہاتھ، اوپر صحابہ کے ہاتھ، اس کے اوپر رب کا ہاتھ۔ ید اللہ فوق ایدیہم۔ کہیں میلہ لگا ہوا ہو، بھیڑ والی جگہوں، آپ گجرانوالہ جائیں اور گنجان بازار میں گھس جائیں اور آپ کا 8 سال کا بیٹا آپ کے ساتھ ہو اور آپ یہ کو خطرہ ہو کہ یہ بھٹک جائے گا، بھول جائے گا، پھٹ جائے گا، یہ پھٹ میرے خیال میں سمجھ نہیں آنی، گم ہو جائے گا،
تو باپ کیا کرتا ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا، اس کا ہاتھ پکڑ لیتا۔ میں گل پوری نہ کراں تے تو ان سمجھ آ جائے کہ میں آکھنا کی چاہوں۔ وہ پھر آ رہے ہیں بزرگ، پھر آ رہے ہیں۔ یہ کن کو پلانا ہے؟ اچھا آپ قاضی صاحب کو دو، ٹھیک۔ قاضی صاحب بیمار ہیں، انہوں نے اجازت ہے، لیکن ایک شرط ہے، آپ میری طرف توجہ رکھیں، ادھر نہیں دیکھنا آپ، میں بڑے کام کی بات کرنے لگا۔ جب 8 سال کے بیٹے کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں آیا نا، باپ مطمئن ہو گیا کہ اے ہن بھٹک نہیں سکتا، اے ہن رستے تو ہٹ نہیں سکتا، وہ مطمئن ہو گیا ہے، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ بندیالوی کہتا ہے باپ کے ہاتھ میں بیٹے کا ہاتھ آئے تو وہ مطمئن ہوتا ہے کہ اب یہ بھٹک نہیں سکتا۔ ظالموں، جن کے ہاتھ نبی اور رب کے ہاتھ کے درمیان آ گئے تھے، وہ کیسے بھٹک سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ حدیث نہیں ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، ہاں جی، دونوں کے ہاتھ آپ نے پکڑ رکھے تھے، صرف انگلی نہیں، حضرت ابو بکر کا بھی ہاتھ، حضرت عمر کا بھی ہاتھ، اس حیثیت میں داخل۔ صحابہ بڑے متعجب، آپ نے بولا ہا قضا نبعث یوم القیامہ، یوں ہی ہم قیامت کے دن اٹھیں گے۔ دائیں طرف ابو بکر ہے، بائیں طرف عمر ہے، نبی پاک کہنا چاہتی ہیں یہ ہر جگہ پہ میرے ساتھ ہیں، یہ ہجرت میں میرے ساتھ ہیں، یہ بدر میں میرے ساتھ ہیں، یہ احد میں میرے ساتھ ہیں، یہ خندق میں میرے ساتھ ہیں، یہ خیبر میں میرے ساتھ ہیں، یہ صلح حدیبیہ میں میرے ساتھ ہیں، یہ طائف اور تبوک میں میرے ساتھ ہیں، یہ فتح مکہ کے دن میرے ساتھ ہیں، مسجد میں آؤں تو یہ ساتھ ہیں، مسجد میں آؤں تو یہ ساتھ ہیں، ایک دائیں ہیں ایک بائیں ہیں، میں ان کے ساتھ آؤں گا، مومن کے دل میں بھی تب آؤں گا جب پہلے ابو بکر آئے گا۔ ہا قضا نبعث یوم القیامہ، میں جہاں بھی آؤں گا یہ میرے ساتھ ہوں گے۔ چلو واپس تو انہیں اتنی غلط یقین ہو گیا، بھائی بندیالوی کے لیے مجمع زیادہ ہو یا کم ہو، اس کی اس نے کبھی پرواہ نہیں۔ 10,000 سننے والے ہوں یا 10 بندے سننے والے ہوں، بندوں کے لیے تو کرنا نہیں ہے۔ یہ کہ ہا قضا نبعث یوم القیامہ، میں پہلی دفعہ میں نے بیان کی، آپ کی مسجد میں بیان کی۔ موت سے وہ بھی مستثنا نہیں جن کی اداؤں کے تذکرے قرآن کرتا ہے۔ میرے نبی سے بڑا کون ہے؟ میرے نبی سے اعلیٰ کون ہے؟ وہ بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ تعزیت کا معنی یہ ہے کہ میت کے وارثوں کو یہ باور کرایا جائے، یقین دلایا جائے کہ یہ کوئی نیا حادثہ نہیں ہے، جس نے اس دنیا میں آنا ہے اس نے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے، پھر انہیں صبر کی تلقین کی جائے کہ شریعت صبر کی تلقین کرتی ہے۔ رونا جو ہے نا، یہ کوئی بے صبری نہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا آ جانا کوئی بے صبری نہیں۔ کیوں؟ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، اور دل پر کسی کا قابو نہیں۔ منع کیا گیا کپڑے پھاڑنے سے،
منع کیا گیا ٹکرے مارنے سے، منع کیا گیا سینہ کوبی سے، ران پہ تھپڑ مارنے سے، اس سے شریعت نے منع کیا. اس کو کہتے ہیں جزا فضا، آوازیں نکالنا، بین کرنا، عجیب عجیب باتیں کرنا. میرے نبی نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے مصیبت کے ٹائم اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے، اپنا گریبان پھاڑا، جاہلیت کی آوازیں اس کے منہ سے نکلی، فلیس منا، کرو منع، فلیس منا، وہ ہم میں سے. عام لوگ یہی معنی کرتے، میں تھوڑا سا الگ معنی کرتا. فلیس منا میں جو تنتنا ہے نا، دبدبہ ہے نا، میرا تعلق ایسے علاقے سے ہے جہاں سرداری نظام ہے. یہ بندیال، وہاں بھچراں، یہاں سرداری نظام. جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہیں ان کی زمینیں ان کے نام نہیں ہیں، ان چودھریوں کے نام. وہ جب چاہے کسی کو جل نکل، تو اس بننے تے نہیں ٹرنا، اس گلی چ نہیں لگنا، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں. اب اس غریب سے پوچھو جس کو سردار یہ جملہ کہے. اب میں معنی کرنے لگا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا اس میں تنتنا کتنا ہے. میرے نبی نے کہا جو مصیبت کے ٹائم اپنے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے، اپنے گریبان پھاڑتا ہے، جاہلیت کی آوازیں نکالتا ہے، وہ ساڈا نہیں، فلیس منا، وہ ہمارا نہیں ہے. جائے اپنا رشتہ جس سے جا کے جوڑتا ہے، وہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ میرے سامنے نہ آئے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میرے ساتھ تعلق اس آدمی کا ہے جو مصیبت کے ٹائم صبر کرتا ہے. صبر کی تلقین کی گئی. اور صبر کیسے ہے جی؟ ان دا اول مصیبہ، مصیبت کے شروع میں جی 3 دن کے بعد کہنا ہوں میں صبر کر لیا. اللہ فرمانے نے صبر نہیں کرنا تے کرنا کی ہے؟ تو نے صبر نہیں کرنا تو کرنا کیا ہے؟ صبر 3 دن کے بعد نہیں ہوتا. ادھر مصیبت آئی اور اس مصیبت کی ابتدا میں صبر کرتا ہے. وہ نہیں ہے ایک روایت آتی بھئی معصوم بچے کی جب جان نکالتے ہیں فرشتے، چھوٹے بچے کی، وہ ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. فرشتوں نے روح قبض کر لی، ماں باپ کو پتہ چلا پتر مر گیا. فرشتے رب کے پاس پہنچے، وہ عالم الغیب ہے، وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے دا باغ اجاڑ آئے ہو، اس کے گلشن کا پھول توڑ کے لے آئے ہو؟ کہ مولا ہاں. یہ بتاؤ جب روح اس کی قبض کی ہوئی تھی تو کیا کیفیت تھی ماں باپ کی؟ یہ اللہ فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتا ہے، ورنہ وہ جانتا ہے کیا کیفیت تھی. فرشتے کہتے ہیں مولا اے سن کے اسم ہی حیران ہو گئے کہ جب بچے کی روح قبض ہوئی اور انہیں پتا چلا کہ بیٹا مر گئے ہیں، انہوں نے کہا الحمدللہ. بولو سوکھا آکھنا. یہاں جو علماء بیٹھے ہیں، قاضی صاحبان ہیں، مجمع علماء ہیں، وہ زیادہ لطف لیں گے. آپ کو ذرا میں سمجھا دوں. ہمارے جو شیخ ہیں نا مولانا حسین علی الوانی، وہ الحمدللہ کا یہ معنی نہیں کرتے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ معنی نہیں کرتے. وہ معنی کرتے ہیں تمام صفات الوہیت جو ہے نا وہ اللہ کی. سمجھ نہیں ہے الحمدللہ کیا معنی؟ تمام صفات اللہ کے لیے، وہ یہ معنی نہیں کرتے. اس معنی پہ اعتراض ہو جاتا ہے. کیوں بھائی؟ نبی پاک کی تعریف کو نہیں، فرشتوں کی، صحابہ کی، علماء کی، بیٹا باپ کی کرتا ہے، شاگرد استاد کی کرتا ہے، مرید مرشد کی کرتا ہے. پھر یہ معنی کیسے سے ہوا تمام تعریفیں؟ یہ تو معنی صحیح نہ ہو. اس پر اعتراض ہو گیا. انہوں نے اس کا جواب دے دیا
لیکن مولانا حسین علی فرماتے ہیں میں ایسا معنی کرتا ہوں جس پر اعتراض کوئی نہیں. الف لام عاد خارجی کا بنا کے انہوں نے معنی کیا تمام صفات معبودیت للہ. اب نبیوں والی صفتیں نبیوں میں، صحابہ والی صفتیں صحابہ میں، فرشتوں والی صفتیں فرشتوں میں، عالم والی صفتیں عالم میں، مرشد والی صفتیں ان کا یہاں ذکر ہی کوئی نہیں. اب یہاں مخصوص کر دیا انہوں نے صفات الوہیت. خالق ہونا کس کی صفت ہے؟ رازق ہونا، محیی ہونا، ممیت ہونا، مدبر ہونا، عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا، مشکل کشا ہونا، السمیع لکل دعا ہونا، العلیم لکل حال ہونا، الخبیر ہونا، البصیر ہونا، الحافظ ہونا، الحفیظ ہونا، العزیز ہونا، الغالب ہونا، المعطی ہونا، المانع ہونا. یہ ساری صفتیں اللہ کی ہیں. نمازی نماز پڑھتے ہوئے سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے نا تو وہ کہتا ہے مولا جو تیری صفتیں ہیں نا یہ نہ کسی نبی میں مانوں گا، نہ کسی ولی میں مانوں گا، نہ کسی فرشتے میں مانوں گا. تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جو تیری صفتیں ہیں نا وہ تجھ ہی میں مانوں. یہ جو اس مرنے والے بچے کے والدین الحمدللہ کہہ رہے ہیں یہ مولانا حسین علی کے معنی کی تائید ہے. کسی نے استنباط آج تک نہیں کیا، یہ میں استنباط کر رہا ہوں. کیوں بھائی؟ بیٹا مر گیا ہے، اس نے کہا الحمدللہ، کلمہ شکر ہے، شکر کیا انہوں نے. عقل بھی نہیں مانتی اس بات کو. ادھر بیٹا مر گیا، انہوں نے کہا الحمدللہ، تو اسے آپ کلمہ شکر کہیں گے؟ بھائی کلمہ شکر ادا کیا تھا. نہیں، معنی یہ ہوگا، علماء میری طرف توجہ رکھیں گے، معنی یہ ہوگا مولا اولاد دینے والی صفت بھی تیری ہے اور اولاد دے کے اولاد واپس لے جانے والی صفت بھی تیری ہے. یہ معنی بنے گا الحمدللہ. تو صبر کی تلقین کی. پھر اللہ فرشتوں سے کہیں گے جنت میں ایک محل بناؤ، اس کا نام رکھو بیت الحمد، اس ماں باپ کے نام رجسٹر کر دو. شریعت نے صبر کی تلقین کی. مصیبت کے ٹائم کیا کیا جائے؟ صبر کیا جائے، حوصلہ کیا جائے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں پرکھیں گے. نبلو کا کیا معنی؟ پرکھیں گے، امتحان لیں گے تمہارا. اب تو رواج نہیں رہا مٹی کے برتنوں کا، سب چیزیں مصنوعی آ گئی ہیں. کبھی مٹی کے برتن ہوتے تھے، گھڑے. آپ بازار میں لینے جاتے تھے گھڑا تو آپ اسے دیکھتے تھے کتنے کریکتے نہیں. اللہ نے فرمایا میں بھی تین ٹھوک بجا کے دیکھ. تو چند روپے کا گھڑا لینے جاتا ہے تو وہاں ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے، تے میں تین ٹھوک بجا کے نہیں دیکھنا. ہم تمہیں پرکھیں گے بے شیئن کچھ من الخوف، کیا دے کر؟ خوف دے کر. دشمن آ گیا، ہندوستان نے حملہ کر دیا، خوف ہے. پہلے سانے دی سمجھ نہیں آتی سی، کرونا آیا نا بڑی سمجھ آئی اللہ دی قسم. اللہ نے آزمایا کیا دے کر؟ خوف. کیسا خوف تھا؟ کئی لوگ تھے ایسے، وہ کہتا کرونا شرونا کوئی نہیں، فراڈ ہے. تے کوئی کرونا دا مریض ہوئے اس بندے نے کہ ہاتھ لا، ہاتھ وہ بھی نہیں لگاتا تھا. جو کہتا تھا کرونا شرونا کوئی نہیں، کرونا شرونا کوئی نہیں، اس کو کہا بھائی کرونا کوئی نہیں تو اس مریض کے ساتھ بیٹھ.
یہ خوف ہے. ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف دے کر, کچھ بھوک دے کر, مالوں کی کمی, مالوں کی. فصل تیار ہو گئی ہے, یالہ باری ہو گئی. فصل تیار ہے, بارشیں ہو گئی. تجارت میں گھاٹا آ گیا ہے, دکان سے چوری ہو گئی, آگ لگ گئی. مال کی کمی دے کر, والانفس, جانوں کی کمی, کبھی بھائی لے لیا, کبھی والد لے لیا, کبھی والدہ لے لی, کبھی بہن لے لی, کبھی بھائی لے لیا, کبھی بیٹا لے لیا. والثمرات, پھلوں کی کمی, باغ اجڑ گئے. یا بچے بھی مراد ہو سکتے ہیں ثمرات سے, چھوٹے بچے. قرآن کہتا ہے وبشر الصابرین, خوشخبری سنا واویلا کرنے والوں کو. کیا کہا شریعت نے؟ خوشخبری سنا صبر کرنے والوں. یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ. صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے نا, قالو, تو فوراً بول اٹھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی کے مرنے پر جب یہ پڑھتے ہیں نا, ہم لوگ عام طور پہ مرنے پہ ہی پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں رواج یہی ہے, کسی کی موت کی خبر ملی تو ہم نے اس کے مرنے پر یہ جملہ پڑھا, لیکن ہم اس کی تہ میں نہیں اترتے. ہم رٹا رٹایا پڑھ دیتے ہیں, ہم اس کی تہ میں نہیں اترتے. اگر اس کی تہ میں اترے نا, خدا دی قسم ادھا غم تے اسے ویلے ختم, آدھا غم اسی وقت ختم. غم تب ہوتا ہے جب میں ہو, میرا میرا, میرا باپ, میرا بھائی, میرا بیٹا, میرا مکان, میری دکان, میری فصل, میرے باغ. اللہ کہتے ہیں اپنی زبان نال بول, تیری کوئی شے نہیں. انا للہ, ہم سب کس کے ہیں؟ اب آدھا غم تو ختم ہو گیا کہ چیز میری تھی ہی نہیں. چیز کا حقیقی مالک کون تھا؟ آدھا غم اگلے جملے نے ختم کر دیا. اے جدائی لمبی جدائی نہیں, انا الیہ راجعون. یہاں یہ جا رہا ہے نا, ہم نے بھی لوٹ کے. آدھا غم پھر ختم ہو گیا کہ جدائی کوئی لمبی جدائی نہیں. لیکن یہ صرف موت کے وقت نہیں پڑھنا. پیچھے لفظ کیا ہے؟ اذا اصابتہم مصیبہ, اور اس سے پہلے کیا ہے؟ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس. ہر وہ چیز جو مومن کو ایذا پہنچائے وہ مصیبت ہے. پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہر وہ چیز جس سے مومن کو تکلیف پہنچے وہ مصیبت ہے. حضرت عائشہ کے ہاتھ سے پیالہ گرا, ٹوٹ گیا. میرے آقا نے کہا انا للہ. پیالے کے ٹوٹنے پر چراغ بجھ رہا تھا, جل رہا تھا, اچانک بجھ گیا, رات کا وقت تھا. آپ نے فرمایا انا للہ. چراغ کے بجھنے پر وہ اندھیرا جو چھا گیا ہے تو یہ بھی ایک تکلیف ہوئی. پیالہ جو ٹوٹ گیا ہے یہ بھی ایک تکلیف ہے. پیالے کے ٹوٹنے پر میرے نبی نے پڑھا, اور چراغ کے بجھنے پر میرے نبی نے پڑھا. تو معلوم ہوا صرف مرنے پر تو نہیں پڑھنا. میری طرف توجہ رکھیں گے آپ, بات میں سب سے ہٹ کے کروں گا. صرف مرنے پہ تو نہیں پڑھنا. تو پھر یہ معنی کیسے سے ہوا ہم سب اللہ کے لیے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے؟ یہ معنی تو تب صحیح ہو جب صرف موت کے وقت پڑھا جائے کہ آج مرنے والا چلا گیا, کل ہم نے بھی جانا ہے. جبکہ یہ چراغ کے بجھنے پر پڑھنا ہے, مصیبت پہ پڑھنا ہے, دکھ پہ پڑھنا ہے, خوف پہ پڑھنا ہے, بھوک پہ پڑھنا ہے. تو مانا کیا مولانا حسین علی نے, تے خدا دی قسم مزہ ہی آ گیا. آپ میں وہ لوگ جن کے دل میں توحید والا گلشن آباد ہے نا,
باغ، وہ تو پورا ہفتہ اس کا مزہ لیتے رہے، اس معنی کا لطف لیتے رہے۔ مولانا حسین علی معنی کرتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، کوئی بیماری پہنچتی ہے، مال کی کمی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم سب اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور مصیبت کی اس گھڑی میں ہم غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، رجوع کرتے ہیں تو رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور یہ لوگ جو مصیبت کے وقت یہ جملہ بولتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، لوگوں نے صلوات کا معنی مہربانی کیا، میں نے کہا آگے رحمت موجود ہے، رحمت تو لفظ آگے موجود جو ہے، پھر صلوات کا معنی مہربانی کرنا یہ کیسے صحیح ہوا؟ معنی کیا شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے رحمت اللہ علیہ، اور بڑا خوبصورت معنی کی۔ وہ معنی کرتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، مصیبت کی گھڑیوں میں جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ آسمان سے ان کو شاباشیں بھیجتے ہیں۔ صلوات کا معنی کیا کیا؟ جوان بیٹا مر جائے اور باپ کی کمر ٹوٹ جائے اور اس کے مرنے پر بندہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کا مال تھا اللہ نے لے لیا، تو اللہ آسمان سے کہتا ہے شابہ میرے بندے، بڑا حوصلہ کیتا ہی، بڑا صبر دکھائے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ آسمان سے شاباشیں بھیجتا ہے اور اللہ ان پر رحمت کرتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور دنیا میں یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ کون؟ جو مصیبت کے وقت کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ تو تعزیت کا معنی یہ ہوا کہ میت کے وارثوں کو یہ تلقین کرنا، انہیں یقین دلانا، انہیں حوصلہ دلانا کہ جو کچھ تمہارے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، جس نے اس دنیا میں آنا ہے اس نے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔